میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی۔ اچھا، مجلس ذکر کو ہم کام نہیں سمجھتے، ایک ریفریشمنٹ ہے بھائی، یہ سب سے بڑا کام ہے، اس میں اللہ کا نام ہے، ذکر کی مجلس، اللہ کو یاد کرنے کی مجلس، اللہ سے ملاقات کی مجلس، اللہ والوں سے ملاقات کی مجلس، یہ سب سے بڑا کام ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے چھوٹے چھوٹے کاموں سے۔ اور جی بیوی نے کہا ادھر جانا ہے، چھوڑو مجلس سے ذکر کو، ہر دفعہ جاتے ہی ہو نا، چل بیوی کے کہنے بھی آ جائے، اور وہ بیوی شیطان بن کے آپ کے پاس آ گئی۔ اسی طرح اور کام، جی آج نیند آ رہی ہے، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، اچھا تھوڑی دیر سوتا ہوں پھر اٹھ کے جاؤں گا، بس گئے تو پھر تو آپ نیند کی وادی میں چلے گئے، وہاں سے کیسے واپس آئیں گے؟ تو شیطان ہیلے بہانوں سے آپ کو محروم کرے گا۔ تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ دعا پڑھنی شروع کر دیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بار بار یہ دعا پڑھیں گے، آپ میں ایک ہمت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، اور آپ اٹھ کے چل پڑیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی پناہ لے لی۔ جب آپ نے اللہ کی پناہ لے لی تو پھر اللہ خود ہی اس دشمن سے بچائے گا۔ اس لیے ہمارے حضرت نے ہمیں بڑا غور کی بات بتائی کہ دیکھو شیطان ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو نظر آتے ہیں، تو اب یہ کتنا خوفناک دشمن ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر نظر آتا تو اس کے 10 لتر مارتے۔ اسی طرح ہمارے پٹھان دوست تو بڑے جوشیلے دین کے بارے میں، تو ایک وہ حج کرنے گئے تو جب ان کو کنکر مارنے کی بات، کنکروں سے اس کو کیا، انہوں نے جوتا کھول لی کہ تو نے پاکستان میں مجھے بڑا تنگ کیا، آج میں جوتوں سے تیری خبر لیتا ہوں، جوتے مار رہا ہے اس کے۔ اب اس کو جوش چڑھ گیا کہ یار یہ تو قابو آ گیا آج شیطان میرے، کیونکہ بندہ اس سے بہت تنگ ہوتا ہے، بیزاری ہوتی ہے اس سے۔ ایک وسوسہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، وہ تو چھوڑتا ہی نہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اب کیا کریں؟ دشمن دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، پر وہ اس کا آسان علاج ہے کہ اللہ شیطان کو دیکھ رہے ہیں، شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ بچا لے گا۔ تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔